الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام،
مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خالق و مالک کی حمد و ثنا حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظیم ذات اقدس کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق و مالک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امام واقدی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کانا مع علی اربعۃ دراہم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ذاتی ایک دن آپ کے پاس 4 درم تھے، چاندی کے 4 سکے تھے، فتصدق بدرہم لیلا، 1 درم آپ نے رات کے وقت صدقہ کیا، وبدرہم نہارا، اور 1 درم دن کے وقت صدقہ کیا، وبدرہم سرا، 1 درم آپ نے چھپا کے صدقہ کیا، کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، وبدرہم علانیۃ، اور 1 درم سب کے سامنے اعلانیہ طور پر صدقہ کیا۔
جب یہ 4 درم تھے، چاروں کے چارے صدقہ کر دیے، تو خالق و مالک نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرم و علانیتاً، چپکے چپکے اور علانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہی ملے گا۔ ان کا اجر و ثواب خصوصی ان کے رب کائنات کے پاس ہے، باقیوں کا اجر و ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اس شخص کا، اس ذات کا اجر و ثواب خصوصی ان کے خالق و مالک کے پاس ان کو ملے گا۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، دنیا کے اندر آخرت میں کوئی خوف نہیں، نہ وہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں، صرف رب کائنات کا خوف ہے ان کے ہاں، اس کے علاوہ کسی کا ان کو کوئی خوف نہیں۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 274 ہے۔ یہ آیت کریمہ امام واقدی کے فرمان کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرمائے کہ تم بعد میں آنے والے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور وہ ایک تھوڑے سے جو خرچ کریں تو ان کا اجر و ثواب تمہارے پہاڑوں سونا خرچ کرنے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ ان کا خلوص، ان کا ایمان، ان کا تقوی، پرہیزگاری، حسن نیت، اسی کی بنا پر رب کائنات نے ان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ کس وجہ سے ان کو اتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جانثاری کی ہے، ہمہ وقت دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اس وجہ سے سوچا کبھی ایک بندے کے پاس جتنی بھی جائیداد ہو، کچھ وہ رات کے وقت خرچ کرے، کچھ دن کے وقت، کچھ سب کے سامنے، کچھ چھپ چھپا کے، ساری خرچ کر دے۔ ہم میں سے ہے کوئی ایسا بندہ جس کو رب کائنات نے یہ توفیق بھی بخشی ہو کہ وہ جتنا کچھ اس کے پاس سارا مال و اسباب ہو، وہ سارا ہی سارا راہ خدا میں خرچ کر دے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ ہے، اور خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ہے موضوع سخن۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، بے شمار۔ آپ حق و باطل کی پہچان ہیں، آپ حق کی اور باطل کی پہچان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جرت، بہادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ ایسے وصف ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا گٹی میں ہی پلائے ہوئے ملے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام آپ لائے، 8، 9 یا 10 سال آپ کی عمر مبارک تھی جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔
حضرت سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ حضرت سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین مقرر کیا کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہیں گے میرے نائب ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے ان بچوں اور عورتوں کا امام بنا کے جا رہے ہیں؟ یعنی جو سب سے کمزور ہیں ان کا امام مجھے بنا کے جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر بچے کمزور ہوتے ہیں، خواتین کمزور ہوتی ہیں، ان کا امام آپ مجھے بنا کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہارا درجہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن یاد رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایک وہم تھا، اس کا بھی ازالہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ہی۔ یہ ختم نبوت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بھی اور اپنا بھائی بھی قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے قیامت تک کے آنے والے ہر فتنے کا وہیں صد باب بھی فرما دیا کہ مت بعد میں آنے والا کوئی سمجھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کو جو درجہ حاصل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ وہ بھی نبی، تو یہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگا۔ آپ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے علی، تم بھائی ضرور ہو، میرے نائب ضرور ہو، لیکن نبی نہیں۔ سلسلہ نبوت ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عظیم فضائل و مناقب ہیں۔ آج تو جگہ جگہ مسائل ہی مسائل، فتنے ہی فتنے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور دارالخلافہ تھا کوفہ، آپ نے اس وقت تمام مقررین پر پابندی عائد کر دی، کوئی تقریر نہیں کر سکتا سوائے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دور تابعین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، تو کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ کس کو؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تقریر کرنے کی اجازت دی۔ یہ ضابطہ حیات کتاب کے اندر علامہ قاسمی صاحب نے یہ قول نقل کیا۔ کس وجہ سے؟ اپنی من کی لوگ تقریریں کرتے تھے، گویا دین بیچتے تھے، دین۔ اس وقت کا اور آج کے دور کا آپ خود ملاحظہ کریں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس کی تقریر سننی چاہیے اور کس کی تقریر نہیں سننی چاہیے۔ ہم جیسے تو اس لائق ہی نہیں کہ تقریر کی جائے، جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، ضروریات دین کا علم نہیں، وہ بھی آج ہمارے وقت کے امام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں یہ بھی فرمان ہے
کہ اگر شراب کا قطرہ کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، کنویں کا پانی کھیتیوں کو لگایا جائے، اس کھیتی کو بکری کھائے، بکری کا دودھ بھی میں جائز نہیں سمجھتا۔ کنویں میں شراب کا قطرہ گرے، کنویں کا پانی کھیتیوں کو لگایا جائے، اس کھیتی کو بکری کھائے، اس بکری کے دودھ کو بھی میں جائز نہیں سمجھتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج سر پہ بال نہ چھوڑے اور کلندر بن کے اپنے آپ کو بیٹھا رہے اور وہ ہمارے پیر ہیں، وہ وقت کے امام ہیں، جو کہیں دمال ہی دمال ہونی چاہیے اور گھوٹ گھوٹ کے پیتا رہے، اس کو ہم نے ولایت سمجھا ہوا ہے کہ یہ پہنچی سرکار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں، جو شراب سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے مینارہ نور کہ شریعت مطہرہ کے معاملے کے اندر ذرا برابر کوتاہی برداشت نہیں، ذرا برابر کوتاہی برداشت۔ ایسے خطباء کو تقریر کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، ایسے لوگوں کو پیر بننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جن کو شریعت کا پتہ ہی نہ ہو، شریعت سے دور ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امت مسلمہ کے مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے مولا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا مانگی، اللہم والی، اے خالق و مالک تو بھی اس کا والی بن جا، تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اس کی مدد فرما، جن کا مولا علی ہو، اور جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھے، اے خالق و مالک تو خود اس سے ناراضگی کا اظہار فرما۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، آپ کی دعائیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خیبر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ کل کو میں جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، ایسے بندے کو دوں گا کہ اللہ رب العزت جس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، اور پھر صرف اتنی ہی بات نہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ فَبَاتَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ اے یخوضون وَيَتَحَدَّثُونَ لَيْلَتَهُمْ، ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، اور اس فکر میں رہے کہ وہ کون سا شخص ہوگا خوش نصیب جس کو کل کو جھنڈا ملے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا وہ کون شخص ہوگا؟ ایہم یعطاہا، کون سا وہ شخص ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شخص کو امید تھی شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا، شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا۔ ہر صحابی یہ تمنا لیے ہوئے تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ فقیلا یشتکی عینیہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کو تکلیف ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں لاؤ میرے پاس۔ آپ کے بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ سب سے پہلے انعام کیا دیا؟ اپنا لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں میں ڈالا۔ آج کسی کو قرآن پاک پڑھ کے پھونک مار دی جائے نا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں پہ اپنا لعاب دہم لگایا اور ڈالا، ودعا لہو، دعا مانگی، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی، فوراً آنکھیں درست ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی برکت ہے۔ کتنی برکتیں، آنکھوں میں ڈلے تو آنکھیں درست۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگے وہ درست، چاہے سانپ نے ڈسا ہو۔ صحابی رسول کا بازو کٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لگا کے اسے لگا دیں تو وہ درست۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی پہ ہاتھ پھیر دیں تو وہ پہلے سے زیادہ درست ہو جائے۔ ٹوٹی ہوئی پنڈلی، ہڈی ٹوٹی ہوئی، ہاتھ لگ جائے تو وہ درست۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات ہیں، فیوز و برکات ہیں۔ جب آنکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے درد ختم ہو گیا تو آپ نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ خیبر کے میدان میں پھر مرحب آیا سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو آ کے پتہ کیا کہنے لگا؟ علمت خیبر انی مرحب۔ یہ لوگ اس وقت پہلوان آتے تھے نا میدان میں تو اپنا تعارف کرواتے تھے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو مرحب نے آ کے کہا کہ اے علی، جانتے ہو پوری دنیا مجھے مرحب کہتی ہے، مرحب کہتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، ان الذی سمتنی امی حیدرا، اے مرحب تو بھی سن لے، میری والدہ نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر، میرا نام ہی شیر رکھا ہے، حیدر تو عام شیر نہیں، یقینی شیر۔ ایک ہی دستے اقدس سے پورے خیبر کا وہ دروازہ ہی ہو کھیل لیں، ڈھال بنا لیں، ڈھال جسے امام نے روایت کیا کہ بعد میں 40 یا 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے حرکت دی۔ اتنا وزنی قلعے کا دروازہ اور آپ نے ایک بائیں ہاتھ سے اسے اٹھا لیا۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، استبداد کہتے ہیں ظلم کو، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نا خیمے کو ایک جنگ میں ایک نیزہ لگا، صرف نیزہ لگا۔ اگلے دن نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اس مجمع میں نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کدھر چلے گئے، کہاں ہیں؟ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ دشمنوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ پوچھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ایک کام گئے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک کٹی ہوئی گردن تھی، لا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسے پھینکا اور فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تھا جس نے آپ کے خیمے کو کل نیزہ مارا تھا، یہ تھا۔ اس کو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں، شیخ حیدر کرار کہتے ہیں، اشجع الاشجعین کہتے ہیں، شیر حق کہتے ہیں، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و شان کے الحمدللہ تعالی ہر صحابی کی محبت، اہل بیت کے ہر فرد کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یقیناً رب کائنات نے یہ اہل سنت و جماعت کو انعام عطا فرمائے۔ جانتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے مشتاق ہیں۔ کیا آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس دروازے سے چاہیں آپ گزریں، جس دروازے سے چاہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج سے واپسی پر بعد میں، اے عمر جنت میں ایک بہت خوبصورت محل تھا، میں نے قریب پہنچا تو دیکھا، اندر جانے لگا تو دیکھا کہ وہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے آپ کے منہ سے ایک نور نکلے گا جس سے پوری جنت جگمگا اٹھے گی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری جنت جس کی مشتاق ہے وہ حضرت علی ہے، پوری جنت۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مبارکباد دی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو، اے علی مبارک ہو، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جس کو علی اجازت دیں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کو علی اجازت دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اگلا دن ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مبارک دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، اے ابو بکر صدیق تمہیں مبارک ہو، کس بات کی؟ اس بات کی کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خود سنا ہے کہ علی اس کو جنت کی اجازت دے گا جسے صدیق کہیں گے۔ ہمارا یہ معیار ہے، ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم عظمت و شان کو، اہل بیت اطہار کی عظیم عظمت و شان کو جانتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا، یہ ہے علی رضا، آپ نا نیشا پور تشریف لائے، یہ 290 صفحہ ہے سوائق المحرقہ کا اور 291 جس پہ حضرت امام علی رضا کا تذکرہ ہے، منہم علی الرضا ولما داخلہ نیسا بر کما فی تاریخی ہا۔ تو جب آپ نیشا پر تشریف لائے نا پورا بازار لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا۔ یہاں تو لفظ لکھے ہیں کہ یوں صاحبان کی طرح، جس طرح لوگ اکٹھے ہوں اور کچا رستہ ہو تو گرد و غبار اٹھتی ہے نا، تو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے کثرت سے گرد و غبار پھیل گئی ہر طرف، اتنا لوگوں کا ہجوم ہوا۔ تارید الحافظان ابو زرع رازی و محمد بن اسلم توسی کہتے ہیں کہ جب آپ نیشا پور تشریف لائے تو آپ کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا، بڑی نورانی صورت۔ آپ نے اپنے اوپر حجاب ڈالا ہوا تھا، حجاب پردہ کیا ہوا تھا، تو والناس بین صارخین و باکن و متمرغن فی التراب، یہ لفظ ہیں، و مقبل لحافر بغلتی فصاحت العلماء، لوگ چیخیں مار مار کے مٹی میں اپنے آپ میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے آپ کے چہرے کی زیارت کر کے،
تاب نہیں لا رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کے پاؤں کو تھامے ہوئے تھا، صارخن وباکن رو رہے تھے، ومتمرغن فی التراب، کوئی حافر کہتے ہیں سم کو، آپ بغلہ آپ کے کچر مبارک یا گھوڑے کی سموں کو تھام کے لوگ کھڑے تھے۔ حضرت امام علی رضا، لوگوں نے علماء کا ایک ہجوم تھا، فصاحت العلماء، علماء کا ایک ہجوم تھا، کہنے لگے لوگوں نے نا آواز دی، علماء نے آواز دی، معاشر الناس انصتو، چپ کرو چپ کرو۔ امام علی رضا ایک حدیث پاک سنانے لگے۔ امام علی رضا جانتے ہو علی حضرت علی رضا کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام محمد باقر کے پڑپوتے ہیں، یہ ہیں سنم امام حضرت علی رضا۔ لوگ چپ کر گئے تو آپ نے نا ایک روایت کی، حضرت علی رضا، امام علی رضا نے ایک روایت سنائی، کہنے لگے کہ میرے والد گرامی موسیٰ کاظم نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی۔ موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت میرے والد گرامی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ جعفر صادق کہتے ہیں مجھے یہ روایت میرے والد گرامی امام محمد باقر نے سنائی۔ امام محمد باقر کہتے ہیں مجھے یہ روایت میرے والد گرامی زین العابدین نے سنائی۔ جانتے ہو زین العابدین کون ہے؟ زین العابدین وہ ہیں جس وقت آپ کا ظاہری وصال ہوا نا، یہی تھے شہزادے جو میدان کربلا سے بیماری کی حالت میں واپس تشریف لائے تھے۔ تو جس وقت آپ کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کو غسل دینے والے نے نا آ کے کہا کہ جی آپ کے خاندان والوں سے پوچھا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا سارا بدن بڑا نورانی ہے، بڑا ہی نورانی ہے، لیکن آپ کے یہ جو پشت مبارک تھی نا اس پہ ذرا نشان ہے سیاہ ہوئی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کے خاندان والوں نے کوئی بات نہ بتائی، اہل بیت نے۔ تو آپ کا جو خادم خاص تھا نا وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں یہ کیوں آپ کی پشت پہ یہ نشان ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز آٹے کی ایک بوری اپنی پشت پہ رات کو خود اٹھا کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو غریب ہوتے تھے ان کو تقسیم کرتے تھے جا کے، یہ اس لیے نشان ہے۔ کہتے میں منتیں کرتا تھا کہ مجھے اٹھاؤ، فرماتے نہیں یہ میرا حق ہے میں خود اٹھاؤں، اس کو کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ۔ سوچا کبھی ہم میں سے ذرا کسی کے پاس صرف 2 پیسے ہی ہوں نا تو ہم نے ایک غلام ساتھ رکھا ہوتا ہے، یہ 10 روپے بھی دینے ہوں تو غلام کو پکڑاتے ہیں جو وہ اسے دے کے آئیں، اپنے ہاتھ سے دینا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یہ روایت میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ روایت میرے والد گرامی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی حبیبی و قرۃ عینی، مجھے یہ روایت میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے بتائی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لے کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم اگر اذان کے وقت انگوٹھے چوم کے کہہ لینا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ تو یقیناً پریشانی ہوتی ہے کچھ کو، آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہوتی ہیں، پریشانی کسی کو ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے کہ یوں آقا علیہ السلام کو پکارا کرو، حبیبی و قرۃ عینی، حبیبی و قرۃ عینی، میرے حبیب میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث پاک بتائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنی جبرائیل، جبرائیل امین نے مجھے یہ حدیث بتائی ہے۔ اور جبرائیل امین پتہ کیا کہتے ہیں؟ قال سمعت رب العزت، میں نے خود
خالق و مالک سے یہ روایت سنی ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، خالق و مالک کا فرمان ہے۔ جب یہ اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی سند آ جائے نا تو امام مالک فرماتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی لڑی ہے، سونے کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں فرماتے، کہتے اگر مجنون شخص، پاگل شخص پر میں یہ صرف یہ سند پڑھ دوں نا، اتنا یہ لفظ بولتا ہوں تو وہ بھی تندرست ہو جاتا ہے، اس کا جنون چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے خالق و مالک کا یہ فرمان سنا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، یہ قلعہ ہے، دین اسلام کا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ فمن قالہا، جس نے یہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، داخلہ حصنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ تو جو رب کے قلعے میں داخل ہو جائے وہ یقیناً محفوظ ہو گیا۔ ومن داخل حصنی آمین من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہ رب کائنات کا یہ فرمان اقدس، صرف اتنی روایت سنائی حضرت امام علی رضا نے نیشا پور میں، تو لوگوں نے اتنا روئے کہ وہ لفظ موجود ہیں کہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یہ جذب کی کیفیت تھی۔ حضرت علی رضا کا یہ مقام ہے، تو جو خود مولا علی ہیں وہ یقیناً خیبر کا دروازہ اپنے ایک بائیں ہاتھ میں اکھاڑ کے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت زیاد بن عبداللہ نخعی سے روایت ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ آج میں نے پہلے بھی شروع میں بات کی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، ضابطہ حیات میں یہ قول موجود ہے یہ کتاب میں، تو آپ نے کوفہ کے علاقے میں سارے خطباء پر جو تقریریں کرتے تھے انہوں پر پابندی عائد کر دی۔ صرف حسن بصری کو اجازت ہے امام حسن بصری کو تقریر کی، اس کے علاوہ کسی کو تقریر کی اجازت نہیں۔ آج مجھ جیسے ہر ایک بندہ خطیب ہے جو جیسے من میں آئے ویسے بولتا ہے، اس لیے یہ فتنے ہیں، یہ فساد ہیں آپ کے سامنے، اور ہم بھی ہر ایک کی سنتے ہیں۔ سننے کا معیار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ حضرت زیاد بن عبداللہ نخعی کہتے ہیں کننا جلوسا مع علی رضی اللہ تعالیٰ فی المسجد الاعظم، کہ ہم کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں، تو مؤذن آیا جس نے اذان دی ہوئی تھی، فجاءہ المؤذن فقال الصلاۃ یا امیر المومنین، کہ خبر دی یا امیر المومنین جماعت کا وقت ہو گیا، کیونکہ جماعت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود کروانی تھی، خلیفۃ المسلمین کرواتا تھا۔ آج کسی سے پوچھ لو نا کہ جنازہ کس نے پڑھایا تو وہ کہیں گے فلاں علامہ صاحب نے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ جس کو ووٹ دیے ہیں اس کو لاؤ وہ جنازہ پڑھائے، حق اس کا ہے جنازہ پڑھانے کا۔ بھئی اس کو تو شاید دین اسلامیہ کے ضروری مسائل ہی نہیں آتے، ہم نے اس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ یہ امامت کا حق ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، فجالسا، بیٹھا، ثم عاد، تھوڑی دیر کے بعد پھر گزارش کی، حضور عصر کی نماز ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن تھا، تکبیر کہنی تھی اور مؤذن کہہ رہا ہے خود، تو آپ نے لفظ بولے فقال ذالک فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر اسے فرمایا بے بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا کہ حضور نماز کا وقت آ گیا، تو آپ کے لفظ یہ تھے، یہ تاریخ کامل کے اندر اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ زیاد بن عبداللہ نخعی کی روایت سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ فرمانے لگے ھذا الکلب یعلمنا بالسنت، یہ کتا ہمیں دین سکھائے گا، یہ لفظ تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور یہ بار بار آ کے کہتا ہے نماز نماز نماز، مجھے نہیں پتہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ لفظ بولے، فقام علی رضی اللہ عنہ، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔ اس وقت عین مغرب کے قریب وقت پہنچ چکا تھا،
سورج اس وقت ٹھنڈا ہو چکا تھا، یعنی نظر ٹکنے لگ گئی تھی سورج پر۔ بتانا چاہتے تھے کہ مستحب وقت نماز کا یہ ہے، تمہیں فکر ہے نماز کی تو ہمیں بھی فکر ہے۔ بتانا یہ ہے کہ دین اسلام کی بات ہر ایک کو حق نہیں کہ وہ آ کے دین اسلام کے بارے میں تبصرہ کرے۔ مسجدوں کی توہین کرنے والے وہ کہتے ہیں علماء کو کیا پتہ ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر ناچ گانے چلانے والے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ان علماء کو کیا پتہ۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں یقیناً جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین طیبہ کو اچھی طرح سمجھیں گے نہیں، اس وقت کسی کو ویسے ہی تقریر کرنے کی اجازت نہیں، اور اپنے ممبروں کو ایسے لوگوں سے محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف یا اہل بیت اطہار میں سے کسی شہزادے کے خلاف کوئی بات کرنے والا موجود ہے، قرآن مقدس کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات کرنے والا موجود ہے، یقیناً مجرم صرف وہی نہیں جو تقریر کر رہا ہے، مجرم وہ بھی ہے جس نے اس کو پروٹوکول دیا، جس نے اس کو بڑا کیا، جس نے اس کی حمایت کی، یقیناً وہ بھی اسی درجے میں چلا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تقریر تو عالم دین نے کی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس نے تقریر کی ہم نے سن لی۔ بھئی غلط بات کرنے والے کی بات پر سبحان اللہ کہنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وہ غلط بات کرنے والا۔ کیا ہم تو جی اچھی اچھی باتیں لے لیتے ہیں اور جو اس کی بری باتیں ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی معیار تو ہونا چاہیے کہ بری بات ہے کیا، اگر ہے تو پھر وہ سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ پہلے 8 سال اسے چاہیے کہ اصول تفسیر پڑھے، اصول حدیث پڑھے، اصول فقہ پڑھے، اصول مناظرہ پڑھے، پھر جا کے اسے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا، پھر وہ اپنا معیار قائم کرے کہ یہ دین کے بارے میں غلط بات اس نے کی ہے یا یہ صحیح بات کی ہے۔ اگر نہیں تو پھر علماء حقہ کی بات کو من و عن تسلیم کر کے اس پہ عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم فرامین پر، آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔